اور امام ابو محمد بخاری نے سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، جس کو مرقات شرح مشکات کے اندر اور فتح القدیر کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مایہ ناز تصنیف جال حق کے اندر بھی اس کا ذکر فرمایا ہے کہ امام بخاری اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مکہ مکرمہ کے اندر آپس میں مناظرہ ہو گیا۔ امام اوزاعی جو ہیں وہ رفع یدین کے قائل تھے، رکوع میں جاتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھانا، رکوع سے اٹھ کر پھر کانوں تک ہاتھ اٹھانا، یہ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں رفع یدین کے قائل تھے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک رفع یدین جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو امام اوزاعی اور امام اعظم ابو حنیفہ کا مناظرہ ہو گیا مکہ میں۔ امام اوزاعی نے کہا کہ آپ رکوع سے اٹھتے اور رکوع میں جاتے ہوئے آپ رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کیونکہ یہ عمل حضور سے ثابت نہیں، اس لیے ہم یہ عمل نہیں کرتے۔ امام اوزاعی نے کہا کہ میں آپ کے سامنے صحیح سند کے ساتھ صحیح حدیث جو ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ امام اعظم نے کہا پیش کیجئے۔ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے زہری سے روایت نقل کی، انہوں نے حضرت سالم سے اور انہوں نے اپنے والد سے اور ان کے والد نے حضور سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین فرمایا کرتے تھے۔ ذرا توجہ کیجئے گا، آج کل ہماری یہ جو نوجوان ہیں نا، سوشل میڈیا پر جا کر کوئی بھی جو ہے وہ حدیث کی کتاب کھولتے ہیں تو کھول کر جو ہے وہ اس کتاب کے اندر جو کچھ نظر آتا ہے کہتے ہیں جی میں خود فیصلہ کر لوں گا، میں خود بخاری شریف کھول کے پڑھ سکتا ہوں، میں پڑھنے آتا ہے، مجھے پڑھ لوں گا، اور وہ خود فیصلہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ امام اوزاعی نے بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہمارے پاس اس سے زیادہ مضبوط اور قوی دلیل موجود ہے۔ امام اوزاعی نے کہا وہ حدیث پیش کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ ہم نے حماد سے حدیث سنی اور انہوں نے حضرت ابراہیم نخعی سے روایت سنی، انہوں نے حضرت علقمہ اور حضرت اسود سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، رفع یدین کرتے تھے، اس کے بعد پوری نماز کے اندر حضور کسی بھی جگہ پر رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ہماری حدیث جو ہے وہ مستند ہے، لہذا ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب ایک عام بندے کے سامنے یہ دونوں حدیثیں رکھی جائیں، میں سوال کرتا ہوں مرزا جیلمی، جاوید غامدی جیسے ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم خود بخاری پڑھیں گے، خود فیصلہ کریں گے، ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، ان دونوں حدیثوں کے اوپر عمل کر کے دکھاؤ میں مان جاؤں گا، پتہ چلے گا تم عمل کر سکتے ہو۔ ایک طرف حضور کی حدیث ہے کہ حضور نے رفع یدین کیا، اور دوسری طرف حضور کی ہی حدیث مبارکہ امام اعظم نے پیش کر دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مرتبہ رفع یدین حضور فرماتے تھے۔ اب بتاؤ، حل کر کے بتاؤ، سر پٹکتے رہ جاؤ گے، تمہیں حدیث کا حل نظر نہیں آئے گا، اور حدیث کا اگر حل نکالنا جاننا چاہتے ہو تو پھر امام اعظم کے در پر آنا پڑے گا، اور پھر امام اعظم تمہیں بتائیں گے حدیث میں مسئلہ کیسے حل کیا جائے۔ امام اعظم کے در پر آنا پڑے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے امام اوزاعی فرمانے لگے میں نے بھی حدیث مبارکہ بیان کی ہے، آپ بھی حدیث مبارکہ بیان کر رہے ہیں، تو آپ کی حدیث میری حدیث سے مضبوط کیسے ہے؟ آپ اس پہ عمل کیوں کرتے ہو، میری پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی علمی قابلیت کا اندازہ لگائیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ ہماری پیش کردہ حدیث کے اندر جو راوی ہیں، جن راویوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس نے اس سے سنا، اس سے اس نے سنا، ہماری حدیث کے اندر جو راوی ہیں وہ راوی آپ کی حدیث کے راویوں سے علم و فضل اور تقوی و طہارت میں زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، جو حضور کے ہمیشہ ساتھ رہا ہو وہ حضور کے بارے میں نہیں جانتا ہوگا تو پھر کون جانتا ہوگا؟ لہذا ان کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عرصے کے اندر رفع یدین ترک کر دیا تھا، اور حضور صرف نماز کے شروع میں اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ لہذا معلوم ہو گیا کہ امام اعظم کی حدیث پیش کردہ زیادہ تقویت رکھتی ہے، لہذا اسی کے اوپر عمل کیا جائے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ امام اوزاعی لاجواب ہو گئے۔ جال حق کے اندر یہ کلمات مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فرمائے، تو دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنے پائے کے عالم دین تھے۔ اور یہاں پر یہ بات میں عرض کر دوں کہ جو لوگ رفع یدین کرتے ہیں نا، ہم ان کی مخالفت نہیں کرتے۔ یاد رکھیں چاروں فقہ کے امام، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ، یہ چاروں کے چاروں جو ائمہ کرام ہیں یہ بالکل برحق ہیں، سب کے سب برحق ہیں، ان میں صرف مسائل میں اختلاف ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ نہیں بھئی ایک مسئلہ ایک امام کا اٹھا لیا، دوسرا دوسرے کا اٹھا لیا، نہیں، ایک ہی امام کی تقلید کرنی پڑے گی۔
اگر آپ امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں تو نماز بھی انہی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس کے مطابق پڑھنی پڑے گی۔ نکاح بھی اس کے مطابق، طلاق کے احکام بھی اس کے مطابق، وضو کے احکام، طہارت کے احکام سارے اس کے مطابق ہوں گے۔ اور اگر آپ امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں تو نماز کے اوقات میں بھی ان کی تقلید کرنی پڑے گی۔ نماز پڑھنے کے صرف طریقے میں نہیں، باقی تمام معاملات کے اندر آپ کو امام شافعی کی تقلید کرنی پڑے گی۔ اور یاد رکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کے ہم مقلد ہیں، پوری دنیا کے اندر 80% سے زیادہ لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے ہیں۔ 80% سے زیادہ لوگ باقی ائمہ کی بھی تقلید کرنے والے ہیں، لیکن کم ہیں۔ حضور نے ان تمام طریقوں سے نماز ادا فرمائی ہے۔ کسی دور میں حضور نے رفع یدین بھی کیا ہے، لیکن بعد میں حضور نے ترک فرما دیا۔ اچھا، یہ سارے اختلافات کیوں ہیں؟ یہ سارے اماموں کو کیوں ہم برحق مانتے ہیں؟ کیونکہ رب کائنات کی مشیت یہی ہے کہ رب کائنات نے حضور کی ہر ادا کو قیامت تک زندہ رکھنا ہے، ہر ادا کو، چاہے تھوڑے سے ہی امام شافعی کی طرح نماز پڑھنے والے، لیکن حضور کی ادا کو آج بھی وہ زندہ رکھے ہوئے، لہٰذا ہم ان کو جو ہے وہ غلط نہیں کہتے کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں، نہیں، وہ حضور کے طریقے پر نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اگرچہ افضل طریقہ وہی ہے جو امام اعظم نے ہمیں بتایا ہے، افضل طریقہ وہی ہے جو آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا ہے، باقی سارے طریقے منسوخ ہو گئے۔